ہے ایک بندہ منبر رسول دوتے بے کے کہندے معاذ اللہ نعوذ باللہ حضور نو علم کوئی نہیں سی امی دا مانا انہیں ان پڑھ کریا کہ معاذ اللہ حضور ان پڑھ سن حضور دے کچھ صحابہ ان پڑھ سن حضور نو لکھنا نہیں آندا حضور نو پڑھنا نہیں آندا میں بڑی ذمہ داری نال کردہ جاواں اللہ دی عزت دی قسم ہے اللہ نے فرمایا اقرا بسم ربک الذی خلق محبوبہ تو پڑھ میں پڑھانا وا پڑھانا لا مصطفیٰ پڑھانا لا خدا سونے قلم نہیں اٹھایا کتاب نہیں اٹھائی لکھیا نہیں فرمایا نانا لکھنا نہیں اگر قلم اٹھائی محمد قلم دا محتاج ہو جاوے گا اگر کتاب اٹھائی نا محمد دستے دا کتاب دا محتاج ہو جاوے گا پتہ نہیں تو میرا فکرہ لکھ یا زے کر دے تیری مرضی ہے اللہ نو اے گل گوارا کوئی نہیں اللہ نو اے بات گوارا کوئی نہیں کہ محمد قلم لکھے تے لکھے دسا اٹھاوے تے لکھے محبوبہ تینو علم غیب عطا فرما چھوڑے کہ کل رب لم یزل نے قرآن کے اندر ارشاد فرمایا یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا و مبشرا و نذیرا ویسے دیکھا جائے تو اگر سارا ہی قرآن محمد مصطفیٰ کی نعت نظر آتا ہے سارا ہی قرآن حضور کی شان کے اندر اترا ہے کہیں قرآن محمد مصطفیٰ کے دشمنوں کی بات کر رہا ہے کہیں منافقین کی بات ہو رہی ہے اور کہیں محمد مصطفیٰ کے چاہنے والوں کی بات ہو رہی ہے کہیں محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ علیہ السلام کی اولاد اہل بیت اطہار کی بات ہو رہی ہے یعنی مختلف مقامات کے اوپر آپ اٹھا کر پڑھیں یہ اترا بھی قرآن محمد کے سینے کے اوپر ہے اور ہر لفظ کی نسبت بھی محمد مصطفیٰ کے ساتھ ہے اور بڑی بیماری ہے معاشرے کے اندر لوگ قرآن کو مانتے ہیں پر قرآن والے کو نہیں مانتے کتنی دکھ والی بات ہے جس کے اوپر قرآن نازل ہوا جو محمد قرآن لے کر آیا آپ تک پہنچا قرآن کو تو مانتے ہیں اللہ کی کتاب ہے لیکن قرآن والے صاحب قرآن کو نہیں مانتے وہاں لوگ بہت بڑی غلطی چھوڑ جاتے ہیں حالانکہ درجہ اس کا بڑا ہوتا ہے جو پیچھے کسی چیز کو لے کر آتا ہے جو چیز آتی ہے اس کا مقام ہوتا ہے میں ایک مثال دے رہا ہوں نکر کفر نباشد یہ نہیں ہے کہ قرآن کا مقام نہیں ہے قرآن کی بڑی شان ہے لیکن اس سے بڑی شان اس کی ہوتی ہے جو کوئی بندہ چیز لے کر آتا ہے جس کے ذریعے سے آتی ہے جس کے توسل سے آتی ہے جس سے ہو کر آتی ہے جس کے آنے سے وہ ناممکن ہو کبھی آ نہیں سکتی ممکن ہوئی قرآن ممکن ہوا محمد مصطفیٰ کے توسل سے اگر محمد نہ آتے تو قرآن نہ آتا میں تو یہاں تک کہتا ہوں محمد نہ آتے تو کائنات نہ ہوتی نہ آدم نہ حضرت عیسیٰ نہ موسیٰ کوئی ذرہ کائنات کا نہ ہوتا بڑی بیماری یہی ہے نا لوگ قرآن کو مانتے بھی ہیں اٹھاتے بھی ہیں پڑھتے بھی ہیں آیاتیں بھی پڑھتے ہیں دیکھتے بھی ہیں پھر کبھی کبھی غلطی کر جاتے ہیں قرآن والے کے اندر عیب چھوڑ جاتے ہیں معاذ اللہ نعوذ باللہ جب خدا ہو کر مصطفیٰ کے اندر کسی قسم کا عیب برداشت نہیں کرتا تو بندہ ہو کر کیسے عیب برداشت کر لیتا ہے یہ تو تیرے اندر بہت بڑی خامی ہے جب خدا نہیں برداشت کرتا آج چند آپ کی باتیں سماعت کے حوالے کروں گا حضور محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ علیہ السلام کے علم الغیب کے بارے میں کہ اللہ نے آپ کو علم غیب کتنا عطا فرمایا ہے اور یہاں بندے بیٹھ کر بات کرتے ہیں نا کہ معاذ اللہ نعوذ باللہ حضور چلے گئے میں میری عادت بھی نہیں ہے کوئی وہابی ہو کوئی دیوبندی ہو کوئی اہل حدیث ہو کوئی اہل تشیع ہو کسی بھی مکاتب فکر کے ساتھ کسی مسلک کے ساتھ تعلق رکھنے والا ہو لیکن ہم نے بیان کرنا ہے حضور کا عشق اور محبت مصطفیٰ شان مصطفیٰ الحمدللہ ہر بندہ اس کے قائل ہے کہ حضور کا مقام اور مرتبہ کیا ہے بہرحال اللہ نے قرآن کے اندر ارشاد فرمایا یا ایھا النبی یا حرف ندا ہے کسی کو پکارنے کے لیے کہا جاتا ہے ہمارے معاشرے کے اندر بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے
عرب کے اندر لوگ یا کہہ کر بلاتے ہیں، ہمارے معاشرے کے اندر لوگ اوے کر کے بلاتے ہیں، یعنی بلانے کا ایک طریقہ ہوتا ہے۔ عجم کے اندر جانے والا بندہ جا رہا ہے، پیچھے پکارنے والے نے پکارنا ہو تو ہمارے معاشرے کے اندر اوے کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے، لیکن عرب کے اندر یہ یا کا لفظ، کسی کو بلانا ہو، کسی کو پکارنا ہو تو اللہ نے فرمایا یا ایھا النبی۔ اب نبی کا لفظ جو ہے، اب اس کا اصل مقصد بھی نبی کا غیب کی خبریں دینے والا ہے، جو نبی کا لفظ کا معنی ہے۔ اور آج تک لوگوں کو یہ بات بھی سمجھ نہیں آئی کہ نبی کا معنی نکالتے نکالتے لوگوں کی زندگیاں چلی گئیں۔ قسم خدا کی، امام اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی آپ نے فرمایا نبی کا مطلب ہی غیب کی خبر دینا ہے، اور اللہ نے یہ نبیوں کو شان عطا فرمائی ہے، یہ مقام عطا فرمایا ہے۔ اوے ہمارے تو بزرگ اولیاء کرام وہ بھی دھرتی کے اوپر بیٹھ کر بڑی بڑی خبریں دے جاتے ہیں، حضور کی تو شان براول برا شان ہے نا۔ یہ ان کے صدقے سے محبت مصطفیٰ سینے کے اندر جمائی تو ان کو یہ مقام ملا، تو حضور کی شان کو کوئی سمجھ سکتا ہے، کوئی مقام کو کوئی سمجھ سکتا ہے؟ یا ایھا النبی حرف ندا استعمال کر کے اللہ نے بلایا اپنے نبی کو، اے نبی آپ کو شاہداً و مبشراً و نذیرا۔ اب یہاں ہمارے علماء مفسرین نے جو معنی کیا ہے کہ حاضر و ناظر، شاہد گواہ کو کہتے ہیں۔ اے اللہ کے نبی آپ کو اللہ نے حاضر و ناظر بنا کے بھیجا، یعنی آپ ہر وقت اپنی امت کے لوگوں کے اندر حاضر بھی ہیں، ناظر بھی ہیں، اپنے غلاموں کو دیکھ بھی رہے ہیں۔ یہ جو ہمارے علماء نے اس آیات مبارکہ کا ترجمہ کیا ہے، آپ گواہی بھی دینے والے ہیں۔ گواہی سے مراد کیا ہوتا ہے؟ گواہی وہ بندہ دیتا ہے جو بندوں کے اندر موجود ہو۔ میں فلاں جگہ کے اوپر گیا تو لوگ مجھ سے پوچھیں گے کہ اس جگہ کے اوپر فلاں معاملہ ہوا، لڑائی ہوئی، جھگڑا ہوا، تو موجود تھا، تجھے پتا ہے کہ کیا ہوا؟ اب گواہی تو وہ بندہ دیتا ہے نا جو اس موقع محل کے اوپر موجود ہو، جو موجود نہ ہو اس کو کیا پتا چلا قیامت کے دن گواہی لی جائے گی، محمد مصطفیٰ گواہی دیں گے۔ اب ہم نے دیکھا نہیں ہے محمد کو، اتنے 100 سال ہو گئے، اللہ کے نبی ظہری پردہ فرما گئے، اب جام صاحب ہے، خان صاحب ہے، چودھری صاحب ہے، مولوی صاحب ہے، قاری صاحب ہے، عمل کر رہا ہے دھرتی کے اوپر بیٹھ کر۔ اب قرآن کہتا ہے محمد گواہی دیں گے، جب تو کہتا ہے محمد ہیں بھی نہیں پھر گواہی کیسے دیں گے؟ ہاں یا تو تجھے ماننا پڑے گا، قرآن کو چھوڑنا پڑے گا۔ جب قرآن کہتا ہے محمد گواہی دے گا معاشر کے دن، میں نے کہا یا محمد کو حاضر ناظر مان یا قرآن کو ماننا چھوڑ دے۔ اس بات کے اوپر ایک بات تو ماننی ضرور ہوگی نا میرے بھائی۔ اب یہ قرآن کہہ رہا ہے محمد گواہی دیں گے، پتہ چلا آج جامپور کے اندر بیٹھنے والا ہو، خانپور کے اندر بیٹھنے والا ہو، قول اس کا فعل، اس کی جلوت، اس کی خلوت، اس کا اٹھنا، اس کا بیٹھنا جیسے بھی کر رہا ہے، اللہ کے نبی مدینے کے اندر بیٹھ کر اپنے غلاموں کو دیکھ رہے ہیں۔ یہ بات ماننی پڑے گی ہر بندے کو، ورنہ یہ خلاف قرآن بات آتی ہے نا۔ جب بندہ قرآن کو چھوڑتا ہے تو بندہ مسلمان ہی نہیں رہتا، باقی ہر بندے کی اپنی مرضی ہے۔ اور دوسرا فرمایا وَسِرَاجًا مُنِيرًا، اے محبوب اللہ نے آپ کو چمکتا ہوا سورج بنا کے بھیجا دنیا کے اندر۔ با محاورہ مانا آپ کو بتاتا جاؤں، فرمایا جس طرح سورج کی روشنی پوری روح زمین کے اوپر جاتی ہے، اسی طرح محبوب اللہ نے آپ کو یہ شان عطا فرمائی ہے، کائنات کے ایک ایک کونے کے اوپر آپ کی خلوت، آپ کا جلوت، آپ کا اٹھنا، آپ کا بیٹھنا، آپ کا قول، آپ کا فعل، جس طرح بھی آپ کرتے رہے مدینے کے اندر، مکے کے اندر بیٹھ کر، کوئی ایسا کونا نہیں ہے کائنات کا، رہ جائے تو قریب رہ کر ابو جہل بھی رہ جاتا ہے، رہ جائے تو قریب رہ کر عتبہ بھی رہ جاتا ہے، رہ جائے تو قریب رہ کر شیبہ بھی رہ جاتا ہے، جو بڑے بڑے کافر رہ گئے۔ ورنہ ایسا نہیں ہے کہ محمد مصطفیٰ کائنات کے آخری کونے تک، زمین و زمان سے لے کر زمین و آسمان تک، محمد مصطفیٰ آپ کا فیض پہنچتا بھی رہا اور قیامت تک پہنچتا ہی رہے گا۔ یہ مثال دی ہے ہمارے علماء نے، اور اللہ نے اپنے حبیب کو یہ شان عطا فرمائی۔ نبی کا معنی میں نے آپ کو کہا ہے، نبی کا معنی بھی غیب کی خبریں دینے والا ہوتا ہے، چاہے کہیں بھی بیٹھا ہو، محمد مصطفیٰ ہو یا کوئی نبی ہو جس کے ساتھ نبی کا لفظ استعمال ہوا، قُلْ أُنَبِّئُكُم بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ، اب یہ قرآن کے الفاظ ہیں،
اللہ نے فرمایا اللہ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو خطاب کیا، فرمایا تم تو کہتے ہو اور باتیں، تم جو کھا کر آئے ہو، جو اپنے گھر رکھ کر آئے ہو، تمہیں اللہ کا نبی موسیٰ بتا دے گا۔ اب موسیٰ امام، اللہ کے نبی امام ہیں، موسیٰ علیہ السلام مقتدی ہیں، مقتدی کو اتنا علم ہے کہ جو کچھ کھا کر آئے نبی بتاتے ہیں، اور جو کو گھر رکھ کر آئے موسیٰ کلیم بتاتے ہیں۔ میں نے کہا اللہ کی قسم یہ لوگوں کی عقل ماری گئی ہے، یہ دماغ کی بات ہے۔ اگر کلیم یہ خواہش کرتے ہیں مالک مجھے نبی نہ بنا بلکہ آخر نبی کا اونتی بنا دے، جس کو شوق ہے اونتی بننے کا، اس نبی کا اتنا علم ہے محمد مصطفیٰ کا شان ہوگی۔ بات یہاں سوچنے والی بات ہے نا، ذرا ایک ایک فکرے کے اوپر، ایک ایک نقطے کے اوپر اگر نظر کرنے بیٹھ جا، خدا کی قسم ہے تیری زندگی ختم ہو جائے گی۔ پر محمد مصطفیٰ کی شان کا ایک اوصاف بھی پورا نہیں ہوگا۔ نبیوں کے سلطان، مدینے کے تاجدار، غزوہ بدر لگا ہوا ہے، اللہ کے نبی نے چھڑی اٹھائی۔ میں نے موضوع شروع کیا ہے کہ حضور کو علم غیب تھا کہ یہ نہیں، انشاءاللہ میں اس کے اوپر جو جتنا وقت ہے پورا پہرا دوں گا۔ حضور نے چھڑی اٹھائی، صحابہ کرام موجود ہیں، حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ روایت کے راوی ہیں، آپ فرماتے ہیں مسلم ابن داؤد کے اندر یہ روایت موجود ہے، اللہ کے نبی نے چھڑی ماری، یہاں عتبہ ہلاک ہوگا، یہاں شیبہ ہلاک ہوگا، یہاں ابو جہل مرے گا، یعنی حضور نشان لگاتے گئے۔ ابھی مارکا دوسرے دن لگنا ہے، ایک دن پہلے اللہ کے نبی نشان لگا رہے ہیں۔ حضرت انس فرماتے ہیں اللہ کی قسم میں نے تہیہ کر لیا، کل جنگ لگے گی نا میں نشان لگا کر رکھ لوں گا، دیکھوں گا جہاں حضور نے نشان لگائے واقعی یہیں بندے مرتے ہیں، لیکن ان کا ایمان عقیدہ پختہ تھا، یہ ہمارے بتانے والی بات تھی۔ بس حضرت انس فرماتے ہیں دوسرا دن لگا، جنگ لگی، مارکا لگا، کہتے رب ذوالجلال اللہ کی عزت کی قسم فواللہ، اور میں اللہ کی قسم ایک سوتر بھی بندہ ادھر ادھر نہیں ہلا، جہاں محمد مصطفیٰ نے ایک چھڑی رکھی، کہا یہاں ابو جہل مرے گا، بس اسی جگہ کے اوپر آ کر مرا، اور اللہ کے نبی نے کہا جہاں عتبہ مرے گا اسی جگہ کے اوپر آ کر عتبہ ہلاک ہوا، شیبہ ہلاک ہوا۔ کہتے میں نے ہاتھ اٹھائی، میں نے کہا مالک تیرے فیصلے بڑے کمال کے ہوتے ہیں، تو ہم تو سوچ رہے تھے تیری شان تو ہے ورا الورا، تو نے اپنے محبوب کو جتنا علم عطا فرمائے اس کی بھی مثال نہیں ملی دنیا کے اندر۔ آج بندہ بیٹھ کر بات کر جائے کہ حضور کو علم نہیں تھا، اب ایک دن پہلے جو نشان لگا رہا ہے، تو کیا سمجھتا ہے کہ اللہ کے نبی کو علم غیب نہیں ہے؟ پتہ تھا کہ یہاں آ کر وہ ہلاک ہوں گے، یہاں آ کر مریں گے، اور نبی کی بات کبھی جھوٹی ہو نہیں سکتی۔ آپ اٹھا لیں، تاریخ اٹھا کر پڑھیں، محدثین سے مفسرین سے سنیں، ہر بندہ جھوٹا ہو سکتا ہے پر نبی کی بات جھوٹی ہے۔ قول نبی قول خدا، فرمان نہ بدلا جائے گا، بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا، یہ کبھی نہیں ہو سکتا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ، یہ بھی بخاری کی روایت ہے، جلد نمبر 2 کے اندر یہ روایت موجود ہے، مسجد کے اندر آئے، منبر رسول کے اوپر بیٹھ کے خطبہ دیا، یہاں تک دیتے دیتے نماز ظہر کا وقت ہو گیا، فصلی علیہ، حضور نے نماز پڑھائی، نماز پڑھانے کے بعد ثم فسلموا، پھر حضور نے سلام پھیری، سلام پھیرنے کے بعد حضور منبر کے اوپر آ کر بیٹھ گئے، پھر اللہ کے نبی نے خطبہ شروع کر دیا۔ وہ کیا مقام ہوگا، وہ کیا شان ہوگی؟ خطبہ دینے والے محمد مصطفیٰ ہوں گے، سننے والے ابو بکر، حضرت عمر فاروق، عثمان غنی، مولا علی شیر خدا۔ وہ جس وقت ہم تو یہاں بیٹھ کر تصور کرتے ہیں کہ کتنا خوبصورت چہرہ ہوگا محمد مصطفیٰ کا، کتنا محبوب خدا کا پیارا ہوگا، وہ صحابہ جو سامنے بیٹھ کر والضحیٰ کے چہرے کا دیدار کر رہے ہوں گے، دیکھ رہے ہوں گے، فرمایا بیٹھے ہیں اللہ کے نبی، اور یہ اعلان کیا اللہ کے نبی نے۔ اب میری یہ روایت آپ ذہن کے اوپر بٹھا لیں، اللہ کی قسم آپ کو قیامت تک کام دے گی کہ جو بندہ آپ کو کہے گا نا، قبر کے اندر بھی آپ جواب دے سکتے ہیں، پوچھنے والا آئے کہ حضور کو اللہ نے علم غیب کتنا عطا فرمایا ہے۔ جو بندہ بیٹھنے والا بات کر جاتا ہے، یہ بخاری کی روایت، ہر بندہ بخاری کو مانتا ہے، کسی فرقے کے ساتھ تعلق رکھنے والا بخاری تو ہر بندہ مانتا ہے، اور کبھی کبھی ایسی روایتیں پڑھ کر بندوں کو بخار آ جاتا ہے، یہ الگ بات ہے، لیکن بخاری، امام بخاری کو ہر بندہ مانتا ہے۔ قرآن کے بعد جو پڑھی جانے والی، مانی جانے والی سب سے زیادہ کتاب ہے وہ بخاری شریف ہے۔ یہ روایت بخاری فرمایا اللہ کے نبی بیٹھ گئے
اور اللہ کے نبی نے سب لوگوں کو پیغام دیا اور میں سلونی سوال کرو مجھ سے فذکر الساعہ بات شروع کی قیامت کے دن کی محشر کے دن کی اور اللہ کے نبی نے فرمایا سوال کرو مجھ سے سلونی ما شئتم جو سوال کرنا چاہتے ہو تم کرو اب یہاں بات ہو رہی تھی قیامت کے دن کی اللہ کے نبی مدینے کے اندر تشریف فرما ہے ایک مرتبہ سوال کیا کوئی بندہ نہ اٹھا اگلے اللہ کے نبی نے فرمایا فل یسأل یہ امر کا صیغہ فرمایا اٹھو نا سوال کرو نا کیوں نہیں کرتے پوچھو نا جو کچھ پوچھنا چاہتے ہو فرمایا ما اخبرتکم قیامت تک محمد مصطفیٰ تمہیں خبر دے گا جو کچھ ہونے والا ہے اور یہاں لکھا ہے امام راضی نے اس روایت کے تحت اللہ کے نبی نے کہہ دیا اگر میں جواب نہ دے سکا تو مجھے نبی ماننا بھی چھوڑ دینا اتنا بڑا دعویٰ اللہ کے نبی نے کیا اور میں پوچھو مجھ سے کیا پوچھنا چاہتے ہو بس لمحات ہی تھوڑے گزرے ایک بندہ کھڑا ہو گیا اللہ بردرہ بلند آواز سے کہہ دیں سبحان اللہ اکبر کبیرہ میرے ویرہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ آپ فرماندے نے ایک بندہ بڑے مجمع دے وچوں ایڈے بڑے مجمع دے وچوں کھڑا ہویا عرض کر دے ہاتھ جوڑ کے تسی اللہ دے نبی ہو ذرا اے دسنا اے گل میں قیامت دے دن جدوں حساب کتاب ہوے گا جدوں محشر دا دن لگے گا نفس نفسی دا عالم ہوے گا کچھ بندے جنت دے اندر جان گے کچھ بندے جہنم دے اندر جان گے ذرا اے میں نو دسو نا میں جنت دے اندر جاواں گا یا جہنم دے اندر جاواں گا سونیا دس دیو نا ادخل الجنت یا جہنم میں جنت دے اندر یا جہنم دے اندر داخل ہوواں گا نبیاں دے سلطان مدینے دے تاجدار آمنہ دے لال نے فرمایا اے کھڑے ہونا لا پہ جا یا نکل جا خال النار تو قیامت والے دن جہنم دے اندر جاویں گا پوچھا میں کیوں جاواں گا اللہ دے نبی نے فرمایا تو سوال کرے محمد نے جواب عطا فرمایا فرمایا ہاں نظر اٹھا کے دیکھے نا لوح محفوظ پہ تو غلام نہیں تو منافق ہے منافق جنت دے اندر کدے نہیں جا سکتا ہاں ہاں تو کہنے نماز محمد دے پیچھے پیا پڑھنے باہر جا کے گلے کرنے شکوے کرنے معاذ اللہ نعوذ باللہ محمد نو کسے گل دا پتہ کوئی نہیں میرا فکرہ نوٹ کر لے روایت دا حوالہ میں پہلے دنوں دے چکیا وہاں اللہ دی قسم دھرتی دے بیٹھن والا بندہ او چاہے محدث مولوی مفسر ادیب خطیب چودھری خان ملک جنہیں سوچ لیا نا محمد نو معاذ اللہ کس چیز دا پتہ کوئی نہیں وہ پکا منافق ہے اے میری گل توجہ کر لے نوٹ کر لے ہاں ہاں او دا متھا پڑھ لے او دا چہرہ پڑھ لے جیڑا محمد دی شان دے اندر ذرہ برابر بھی بے ادبی کر جاوے کمی کر جاوے اے منافق ہے جیڑا تینو محمد دی شان نو مدھادا نظر آوے اے سمجھ لاویں اعلی حضرت فاضل بریلوی دا غلام اے کدے نہیں ہو سکدا کدے نہیں ہو سکدا کہ محمد نال محبت کرن والا عیب تلاش کرے کدے نہیں کر سکدا آج بڑا دکھ لگیا ایک بندہ منبر رسول دے تے بیٹھ کے کہندے معاذ اللہ نعوذ باللہ حضور نو علم کوئی نہیں سی امی دا معنی انہیں ان پڑھ کریا کہ معاذ اللہ حضور ان پڑھ سن حضور دے کچھ صحابہ ان پڑھ سن حضور نو لکھنا نہیں آندا حضور نو پڑھنا نہیں آندا میں بڑی ذمہ داری نال کردا جاواں اللہ دی عزت دی قسم ہے اللہ نے فرمایا اقرا بسم ربک الذی خلق محبوبہ تو پڑھ میں پڑھانا وا پڑھانا لا مصطفیٰ ہے پڑھانا لا خدا ہے سونیا قلم نہیں اٹھایا کتاب نہیں اٹھائی لکھیا نہیں فرمایا نا لکھنا نہیں اگر قلم اٹھائی محمد قلم دا محتاج ہو جاوے گا اگر کتاب اٹھائی نا محمد دستے دا کتاب دا محتاج ہو جاوے گا پتہ نہیں تم
لکھ یا ضائع کر دے تیری مرضی ہے۔ اللہ نو اے گل گوارا کوئی نہیں، اللہ نو اے بات گوارا کوئی نہیں کہ محمد قلم لبھے تے لکھے، دسا اٹھاوے تے لکھے۔ محبوبہ تینو علم غیب عطا فرما چھوڑے، ہاں ہاں زبان ہلاندا جا، تو ارادہ کردا جا، اللہ پورا فرمانا جائے۔ فرمایا ہاں ہاں ارادہ کردا جا، اللہ پورا۔ اگلی گل نوٹ کر، زبان ہلاون تا دور دی گل ہے۔ جدو محمد مصطفیٰ نے مسجد اقصی دی طرف رخ کریا، اللہ اکبر نماز پڑھیے، اچانک خیال آیا دل دے اندر کہ میرا قبلہ بیت اللہ ہوئے، ادھر رخ کر کے نماز پڑھا۔ توجہ کر، فکرہ لے، زبان نہیں چلائی، اجے لب نہیں ہلایا، ارادہ کرے فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، یہ رب دا قرآن ہے۔ اللہ نے فرمایا محبوبہ تو ارادہ کر چھوڑے، اجے تیرا ارادہ ہوئے، لب نہیں ہلائے، بس ارادہ کر، اللہ نے قبلے نو بدل چھوڑے، قبلے کو بدل دیا۔ میرے بھائی تو کس چیز کی بات کرتا ہے؟ یہ اللہ کا محبوب ارادہ کرے تو اللہ قبلے بدل کے رکھ دیتا ہے۔ تو ترازو اٹھا کے، ترکڑی اٹھا کے وزن کرتا پھرتا ہے کہ اللہ نے اپنے حبیب کو کتنی شان عطا فرمائی۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ آپ فرماتے ہیں، بس سوال کیا اس بندے نے، اللہ کے نبی نے فرمایا قال النار، تو جہنمی ہے، تو منافق ہے۔ وہ بیٹھ گیا، دوسرا بندہ کھڑا ہو گیا، حضور کا غلام تھا۔ یا رسول اللہ، غلاموں کی یہ عادت ہوتی ہے، فدا کا امی بابی یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ کے قدموں کے اوپر قربان، یہ بتائیں یہ لوگ مجھے حضرت عبداللہ بن حذافہ، عبداللہ اس کا نام تھا، باپ کا نام تھا حذافہ، یا رسول اللہ یہ لوگ میری نسبت غلط کرتے ہیں، میرا باپ اور کہتے ہیں، کچھ گالیاں گلوچ دیتے ہیں، تیرا باپ یہ نہیں ہے، بیٹھنے والے گردن محلے کے اندر سنیں آپ تو خوب جانتے ہو نا، آپ کو پتہ ہے، بتائیں نا میرا باپ کون ہے۔ اوئے ہے، اللہ کے نبی نے یہ نہیں کہا عبداللہ تو جا اپنی ماں سے پوچھ، یہ ماں کو پتہ ہے یا خدا کو پتہ ہے؟ یہ بڑا حساس معاملہ ہے نا۔ مدینے کے تاجدار نبیوں کے سلطان نے فرمایا عبداللہ اس بات کی تو ٹینشن نہ لے، تیری ماں بھی وہی ہے اور تیرا باپ بھی وہی ہے۔ یہ محمد یہاں منبر کے اوپر بیٹھ کر تمہیں خبر دے رہا ہے، اور تیری ماں بھی ہے، تو بھی حلالی ہے، تیرا باپ بھی حذافہ ہے۔ اور یہ اس علم غیب نہیں کہتے تھے، اور کیا کہتے ہیں بھائی، اور کون سی دلیل؟ اور جب یہی بات کی، تیسری بات حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ، یہ ادب کا تقاضا ہے، علی رکبتیہ، حضرت عمر فاروق اٹھے، اسی طرح اپنے گھٹنوں کے اوپر ہاتھ رکھے، اور گھٹنوں کے اوپر جس طرح بندہ رکوع کے عالم کے اندر ہوتا ہے، حضرت عمر اس سے اوپر اٹھے نہیں ہیں، گھٹنوں کے اوپر ہاتھ رکھ کر رک گئے اور کہا یا رسول اللہ بس، آگے بات کوئی نہیں کرنی، اور روئے۔ فاکثر الناس البقاء، یہ روایت کے الفاظ ہیں، صحابہ کرام رو پڑے، کہا یا رسول اللہ بس، ختم ہو گئی بات، آگے نہ۔ ہم اس بات کے اوپر راضی ہیں کہ تم ہمارے نبی ہو، رضیت باللہ و بالاسلام صلی اللہ علیہ وسلم، سونے بس اب خاموش ہو جائیں۔ یہ ہماری قسمت ہے کہ اللہ نے ہم سب کو یہ دین اسلام عطا فرمایا، اور ہم مانتے ہیں اللہ ربی، اللہ ہمارا رب ہے، اور محمد النبی، آپ ہمارے نبی ہیں، اور نبی کا معنی ہے غیب کی خبریں دینے والا۔ یا رسول اللہ ہم مان گئے، بات ختم ہو گئی، یہاں آگے بات بھی نہیں رہی۔ میں نے کہا ہزاروں گھنٹے بحث کرنے والا بندہ، وہ اپنے آپ کو حضور کا غلام کہتے بھی حضور بشر ہیں یا نور ہیں، یا علم تھا یا نہیں تھا۔ کبھی میں نے کہا سبق لے لے حضرت عمر فاروق سے، حضرت عمر فاروق نے کہا حضور بحث کی تو بات ہی نہیں ہے، آگے بات بڑھنی نہیں چاہیے، ہم تو دل و جان سے آپ کو نبی مانتے ہیں، اور ہم یہ بھی مانتے ہیں محمد سے، محمد کے منہ سے نکلا ہوا ہر جملہ خدا کے حکم کے بغیر نہیں نکلتا۔ اور آخری روایت ٹائم بالکل پورا ہونے والا ہے، یہ بھی خود بخاری کی روایت ہے، پہلی جلد کے اندر یہ روایت موجود ہے، مدینے کے تاجدار نبیوں کے سلطان مسجد نبی کے اندر موجود ہیں۔ سورج گرہن ہوا، اللہ کے نبی نے سب کو بلایا، نماز استسقاء پڑھانے کی شروع کی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا سارے آ جائیں۔ خسفت الشمس علی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سارے لوگ جمع ہو گئے۔
اللہ کے نبی نے اللہ اکبر کہہ کر اسی طرح ہاتھ باندھے، پیچھے صحابہ کھڑے ہیں، غلام کھڑے ہیں، کوئی عام لوگ نہیں کھڑے۔ اللہ کے نبی نے نماز پڑھاتے 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 اچانک اسی طرح حضور نے آگے ہاتھ بڑھایا نماز کے عالم کے اندر، اور صحابہ کرام فرماتے ہیں حضور نے ہاتھ آگے بڑھایا۔ اگر آپ جاگ رہے ہیں تو آپ کو میری بات سمجھ آئے گی۔ صحابہ کرام نماز کے عالم کے اندر ہیں، حضور نے ہاتھ بڑھایا، اللہ کے نبی نے ہاتھ بڑھا کر پھر پیچھے ہٹا لیا۔ حضور نے نماز ادا کرائی، نماز استسقاء ہو گئی۔ صحابہ کرام نے سوال کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے عالم کے اندر آپ نے ہاتھ بڑھایا، اللہ کے نبی نے یہ نہیں کہا صحابہ تم نماز پڑھ رہے تھے یا مجھے دیکھ رہے تھے؟ پڑھ تو تم نماز رہے تھے، تمہیں کیسے پتا چلا؟ یہ حضور کے غلام تھے، اللہ کی قسم ان کی نماز بھی محمد مصطفیٰ کو دیکھتے دیکھتے ہو جاتی تھی۔ یہاں مولوی ڈٹ گیا ہے، کہتے نانا محمد کا خیال آئے تو نماز نہیں ہوتی۔ میں نے کہا اللہ کی قسم تیری عقل کام نہیں کرتی، صحابہ سے پوچھ ان کا عقیدہ، یہ ان کا ایمان تھا۔ فرمایا اللہ کے نبی نے ہاتھ بڑھایا، صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ نماز کے عالم کے اندر آپ نے ہاتھ بڑھایا پھر پیچھے کیا؟ اللہ کے نبی نے فرمایا صحابہ میں نے دیکھا، ثم رأیناک تقاقت انی اریت الجنہ، جنت کے اندر میں نے دیکھا۔ نماز کہاں پڑھ رہے ہیں؟ مدینے کے اندر پڑھ رہے ہیں، نظر اٹھائی تو سیدھی جنت کے اندر۔ اب یہاں پتہ ہے کیا، پہلے آسمان سے لے کر زمین سے لے کر پہلے آسمان تک 500 سال کا سفر ہے۔ کتنا؟ 500 سال۔ حضور نے فرمایا ایک گھوڑا، اور گھوڑا بھی بڑا ربانی گھوڑا ہو اور بڑا یعنی کہ جنگجو والا گھوڑا ہو، طاقتور گھوڑا ہو، وہ 500 سال لگاتار سفر کرے تو پہلے آسمان تک پہنچتا ہے۔ فرمایا 500 سال کا سفر ہے پہلے آسمان تک، اس سے دوسرے آسمان تک 500 سال کا، اسی طرح 7 آسمان ہیں۔ توجہ کریں گے، فکرہ بڑا قیمتی ہے۔ 7 آسمان ہے، 5 7 3500 کلومیٹر، اپنا 3500 سال کا سفر ہے پہلے آسمان سے لے کر 7ویں آسمان تک، پھر 7 آسمان سے لے کر جنت تک 500 سال کا بندہ نہ چلے بلکہ گھوڑا بھی شاہسوار چلے، وہ جنت تک پہنچتا ہے۔ یعنی کتنا بن گیا؟ 4000 سال کا سفر ہے، وہ بھی گھوڑا کرے جنت تک پہنچے۔ حضور کہاں ہیں؟ مدینے کے اندر۔ خسفت الشمس الی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انی اریت الجنہ، حضور مدینے کے اندر 4000 سال کا سفر ہے جنت تک۔ حضور نے نظر اٹھائی اور سامنے جنت ہے، حضور نے فرمایا میں نے دیکھا آگے گوشہ ہے اور لٹکا ہوا ہے، کس کا؟ انگور کا۔ میں نے ہاتھ بڑھایا، دل کے اندر خیال آیا یہ گوشہ توڑ نہ لوں، اس کو اکھاڑ نہ لوں، پر میں نے نہ توڑا، میں نے ہاتھ پیچھے کر لیا۔ فرمایا اللہ کے نبی نے صحابہ اللہ کی عزت کی قسم ما بقیت الدنیا، فرمایا صحابہ اگر محمد وہ گوشہ توڑ لیتا کائنات ختم ہو جاتی، دنیا ختم ہو جاتی، وہ جنت کے اندر سے توڑا ہوا انگور کا گوشہ کبھی ختم نہ ہوتا۔ میں یہاں بیٹھے اتنا سفر دور ہے، میرے بھائی مجھے بتانا جو محمد مدینے کے اندر بیٹھ کر صرف نظر اٹھائے جنت کے اندر چلی جا رہی ہے، تو یہاں ترجن کر رہا ہے، ترازو لگایا ہوا ہے کہ محمد کو علم الغیب نہیں، اللہ